کے لیے، کسی بات کا اس کو بتانے کے لیے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو دین کا انکار کر رہا ہے؟ اب جو ہے جو تھوڑا بہت جو سارا قرآن پاک پڑھ کے آیا پیچھے جو قاری قرآن، وہ سوچتا ہے یہ کون شخص بدبخت ہے کہ جس نے دین کا انکار کر دیا ہے، کچھ پتہ تو چلے یہ کون شخص ہے۔ اب یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس کی شان نزول کیا تھی؟ اس لیے کہا کہ یہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب اونٹ ذبح کرتا، اور یہ عربوں کا یہ خاصہ تھا، اور یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ اہل عرب کی تعریف بھی بہت علماء نے کی ہے کہ خاص وجہ تھی، ایسے نہیں تھا کہ ان کو چن لیا گیا تھا قرآن پاک کے نور وصول کرنے کے لیے، ایسے نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں اٹھایا تھا۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھانا تھا، جہاں ان کا معصوم بچپن گزرنا تھا، جہاں ان کے شباب نے چاند اور سورج کو شرمانے والے شباب میں ابھرنا تھا اور لوگوں کی روحوں کو تسخیر کرنا تھا، تو ان کے قرب و جوار میں، اس ماحول میں اللہ نے حسن ہی اسے بغیر دیا تھا۔ انسانی عظمت کے جتنے، انسانی اخلاق کی جتنی عظمتیں ہو سکتی تھی نا، وہ پہلے سے وہاں رکھی ہوئی تھی، صرف جو ٹیڑھ تھا اس کو ٹھیک کرنا تھا، اور یہ وہ معاشرہ جو تھا وہ یہی تو وجہ ہے کہ چند ہی سالوں میں وہ قوم جو تھی وہ معلم انسانیت بن گئی، وہ معلم اخلاق بن گئی، اور وہ جو راہ پوچھتے پھرتے تھے وہ راہنما بن گئے، جو اللہ نے پہلے سے انتظامات کر رکھے تھے سارے کے سارے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان میں ایک وصف، یہ عربوں کا ایک وصف، وہ کھانا کھلانا بھی تھا اور لوگوں کو سخاوت کرنا بھی تھا۔ تو یہ اپنے اس عربی خیال میں یہ اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا وانا کھلاتا اور خوب ان کا، لیکن اس میں جو کمزوریاں تھیں وہ پھر قرآن پاک نے آ کے دور کی ہے نا۔ تو جب کوئی یتیم آتا نا، بڑوں بڑوں کو تو کھانا کھلاتا، تو کوئی غریب جو یتیم آتا اس کو دھکے دے کے نکالتا کہ تمہاری تھوڑی پکام ہے، چلو یہاں سے۔ تو کہا کہ اس کے لیے اترا یہ اس کی اتری۔ بعد نے کہا کہ آس بن وائل میں تھا، یہ دو رخا انسان تھا، تو اس کے بارے میں اتری۔ بعد نے کہا ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری۔ اور ایک واقعہ تو عجب ہم نے پڑھا اس سورہ کے بارے میں کہ یہ ابو جہل اور ایک یتیم بچے کا قصہ ہے جو اس کے شان نزول کا باعث بنا ہے۔ وہ جو مکہ والے تھے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایذا پہنچانے کا، استہزاء کرنے کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما ہوئے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور مصروف عبادت ہیں، تو ایسے میں ایک یتیم جو ہے وہ بچہ روتا ہوا آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا مال جو ہے وہ ابو جہل دے نہیں رہا ہے، وہ میرے مال کا وہ ضامن تھا، وکیل تھا، نگران تھا، تو اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنا میں مال مانگتا ہوں تو مجھے دھتکارتا ہے، میرا مال دیتا نہیں۔ تو شرارت کے طور پر مکہ والوں نے کہا وہ جو صاحب کھڑے ہیں ان کے پاس جاؤ، اس کی مان لے گا وہ، یہ تمہیں لے دیں گے۔ وہ چاہتے تو بدبخت یہ تھے کہ جب سرکار رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ ابدی ازلی دشمن ہے، وہ تو بہت بڑا، وہ تو آپ سے بھڑ جائے گا اور یہ معاملہ آپ کو ایذا پہنچے گی۔ تو جیسے ہی آپ اس طرف آپ نے روح منور کیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ ماجرا ہے، تو آپ جو ہر گرے ہوئے کو اٹھانے والے ہیں، آپ جو ہر دکھیا کے دکھ کو دور فرمانے والے ہیں، آپ جو ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرمانے والے ہیں، آپ جن کے سر پہ اللہ نے رحمت عالم کا تاج رکھا ہے، تو آپ نے کہا چلو میرے ساتھ میں چلتا ہوں۔ اب جب گئے نا ابو جہل جب باہر نکلا تو آپ نے کہا کہ ابو جہل اس کا مال واپس کرو۔ اس نے دوسری بات نہیں کی، دیکھا گھر گیا اور لاگے مال پیش کر دیا۔ اب اس کے یاروں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہوا کہ تمہارے پاس آج موقع تھا اس کو تکلیف دینے کا، ایذا پہنچانے کا، تنگ کرنے کا، استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو زج کرنے کا، اور تو نے تو ایک منٹ لہجہ نہیں لگایا اور تو نے مار لا کے اس کو حاضر کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم مت پوچھو میرے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ، اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی انکار کرتا تو دو اتنے بڑے نیزے میری طرف آ رہے تھے کہ مجھے رو دیتے وہ تو میں نے واپس کر دیا۔ کہا یہ ابو جہل کے بارے میں یتیم کی دھکے دینے کی جو بات اس میں آئی ہے یہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ کہا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ اب یہاں پہ پھر میں رک کے ایک بات کہوں آپ سے کہ دیکھیے آگے جو بات ہے فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ دو باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں دین سے مراد کیا ہے کہ وہ جب جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، نگیٹ کرتا ہے، وہ کس بات کو نگیٹ کرتا ہے؟
وہ کس کی نفی، کس کا انکار کر رہا ہے، کس کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے دین کو. تو کہا دین سے دو باتیں مراد ہیں. ایک تو اس سے مراد جیسے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، مالک ہے وہ الدین کا. تو الدین سے مراد روز جزا ہے، ڈے آف ججمنٹ، کہ ڈے آف ججمنٹ میں وہی بادشاہ ہوگا، اسی کا قول فیصل ہوگا، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی حکومت نافذ ہوگی. وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. اس دن اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کو چھوڑا کیوں، اس کو پکڑا کیوں. اسے وہ مالک ہے روز جزا کا. تو یہاں دین سے مراد یہ ہے کہ وہ جھٹلاتا ہے روز جزا کو. اس کا فیتھ نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ایک کچہری لگنی ہے اور اپنے اپنے نامہ اعمال لینے کے لیے ہم آگے جانا ہے، اور کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور کوئی یہاں گرے گا کوئی وہاں گرے گا، اور کسی کو جہنم رسید کیا جائے گا اور کسی کو جنت کی خوشیاں میسر آ جائیں گی. تو وہ جو عقیدہ ہے اس کو جھٹلا رہا ہے یہ شخص جو ہے، یہ اس کا انکار کر رہا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ کہا کہ دین سے مراد دین اسلام ہے. اب اس دیکھیے اگر یہ مراد ہو، دونوں ان کے خوبصورت مرادیں ہیں کہ دین اسلام انکار، اس نے دھکے دیے ہیں یتیم کو، اس نے کسی کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کی ہے. تو اس بات کو جسے ہم چھوٹی سی بات کہتے ہیں، کوئی کیا وہ دھکے دے دیا اور کیسے چھوٹا بچہ تھا، آیا تھا، اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، غصے میں تھا، دھکا دے دیا اس نے، کیا ہوا؟ اللہ کہا ہاں یہ سب ایک دھکا نہیں ہے، اس ایک دھکے نے تمہارے دین کی ساری عمارت ہی منہدم کر دی ہے. تم سمجھے تم نے ایک کرخت آواز نکالی، صرف تم نے دھتکارا اس کو، ڈھان ٹپٹ کیا تم نے اس کو، کچھ نہیں کیا ہے. مگر تو یہ نہیں سمجھا کہ تیری اس ایک بات نے تیری سارے دین کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے. تم نے سارا دین چھوڑ دیا. تمہارا کلمہ پڑھنا، تمہارا نمازیں پڑھنا، تمہارا روزے رکھنا، تمہارا سارا جو تم نے جو کام کر، تمہارا سارا کیا قطرہ جو تھا وہ سارا اکارت گیا ہے سب کا وہ. تو کہا کہ اس میں یہ بڑی خوبصورت بات حضرت پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جامع القرآن میں لکھی کہ دیکھیے کہ جو تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے. تصدیق کرنے والے وہ ہیں کہ پاک نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، پاک دل و پاک باز، وہ پاک دل ہوتے ہیں، وہ پاک باز ہوتے ہیں. تو یہ اسلام چاہتا ہے، اور یہی صوفیہ کرام نے ہمیں تعلیم دی ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو اس نظر سے، اس اینگل سے دیکھا ہے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو، آپ کی ذات والا صفات کو اس محبت سے انہوں نے پڑھا ہے، اس کا ورد کیا ہے انہوں نے، کہ وہ اپنی زندگیوں میں ایک یہ خوبصورتی لاتے ہیں کہ ایک جو انسانی جو ہیومن کریکٹر ہے اس میں پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، اس میں مثبت ایک رنگ آ جاتا ہے، اس میں کسی کی تضحیق، کسی کی تذلیل، کسی کا نقصان، کسی کا خسران، کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ بن رہنا، کسی سے کسی کو حسد ہونا، کسی کو جلن ہونا، کسی کے فائدے سے اس کو نقصان ہونا، جتنی بھی یہ خسیس جو عادتیں ہیں جو ہم انسانی کریکٹر میں دیکھتے ہیں، اسلام جو ہے اور جو ہمارا قرآن ہے وہ چن چن کر ان ساری کم ترین عادتوں کو انسان کے وجود سے نکال کے اس کو پاک دل اور پاک باز بنا دیتا ہے، حسین بن جاتا ہے. وہ ان دوسروں کے لیے وہ سراپا حسن بن جاتا ہے، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلق. کیا ایسا حسین بھی ہے ان نازنینوں میں، وہ ایسی ذات والا صفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے کہ جو ان کا متلاشی ہوتا ہے نا، جو ان کے حسن کا تعلق ہوتا ہے، وہ خود سراپا حسن بن جاتا ہے. پاک دل و پاک باز کو، اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی جو معمولات جو ہیں وہ پاک باز اس میں پاک کیا جاتی ہے. ایک بار ہمارے استاد مکرم مفسر قرآن سید ریاض شیخ صاحب فرمانے لگے، اور دعا دے رہے تھے کہ کاش تمہاری سوچیں مسلمان ہو جائیں، کاش تمہاری خواہشیں مسلمان ہو جائیں، کاش تمہاری طبیعتیں مسلمان ہو جائیں، کاش تمہارے ارادے مسلمان ہو جائیں. تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ اس میں تو مزہ ہی بڑا ہے، مسلمان بننے میں تو اسلام ان کے میں تو مزہ ہی بڑا ہے. تو کہا کہ یہ جو دین کی جو انکار کر رہا ہے، یہ اصل میں پورے کے پورے دین کا یہ انکار کر رہا ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں انہوں نے فرمایا کہ 4 باتیں ہیں کہ دین کی تکذیب کرنے والا جو ہے اس کے کردار پر، انسان کے کردار پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو تکذیب دین کرتا ہے. دوسرا کہ نمازوں کی حقیقت کو جو فراموش کر دینے والے لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہے. تیسرا کہ جو ریاکاری، جب عبادت ریاکاری بن جاتی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں. اور چوتھا یہ کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے، انسانی
کم ظرفی انسان کو کن پستیوں میں اتار دیتی ہے کہ معمولی برتن